ایک درویش اور اس کا کم سن چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خدا میں مصروف رہتا تھا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا اور وہ صبح و شام انتہائی سوز و گداز کے ساتھ یہ دعا کیا کرتا تھا: میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے اور ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا۔ میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا۔ رشوت خور اور بد دیانت اہلکاروں کو عبرتناک سزائیں دوں گا۔ مظلوم مجھے اپنی ڈھال سمجھیں گے اور ظالم میرے نام سے کانپیں گے۔ میں نیکی اور بھلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ کمسن چیلے کو یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا، چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کے بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان میں یہ دعا کرنے لگتا: میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، دانت جھڑ چکے ہیں اور بینائی جواب دے چکی ہے۔ اب وہ مجھے تخت کے بجائے قبر سے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا۔ میں صدقی دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں ناداروں کو زیادہ نادار، بے وسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا، شرفاء کو ذلیل کروں گا اور ذلیلوں کو عزت کی کرسیوں پر بٹھاؤں گا۔ میں راشی اور بد دیانت اہلکاروں کی سرپرستی کروں گا۔ ابتدا میں یہ ہوشیار چیلا چھپ چھپ کر دعائیں کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ بڑھتا گیا اور کچھ مدت بعد اس کی حالت یہ ہو گئی کہ جب مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ بھی اس کے قریب بیٹھ کر بلند آواز میں اپنی دعا دہرانے لگتا۔ درویش آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتا: اگر بادشاہ بن جاؤں تو عدل و انصاف، نیکی اور سچائی کا بول بالا کروں گا۔ اور چیلا ہنسی میں کہتا: اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم اور بدی کا جھنڈا بلند کروں گا۔ درویش کہتا: میرے خزانے سے معذور اور نادار لوگوں کو وظیفے ملیں گے۔ چیلا جواب دیتا: میں ان پر سخت جرمانے عائد کروں گا۔ درویش اسے ڈانٹتا اور کبھی کبھار ڈنڈا اٹھا کر مارتا بھی تھا، لیکن چیلا اپنی روایتی نیاز مندی کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوتا آیا ہے۔ ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے کئی دعوے دار ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت کر میدان میں آ گئے۔ دور اندیش وزیر نے راتوں رات تمام دعوے داروں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے: شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور بس صبح جو شخص سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز اتفاقی رائے سے منظور ہو گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی بستی کی بجائے دارالحکومت جا نکلا۔ صبح کے وقت اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی۔ پہرے داروں نے دروازہ کھولا، اسے سلامی دی اور عمرہ نے جلوس کی صورت میں شاہی محل پہنچا دیا۔ نئے بادشاہ نے تخت پر بیٹھتے ہی حکم دیا کہ میری سلطنت کے جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں سب کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ یہ حکم فوراً نافذ کر دیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے درویش کو خبر ہو گئی کہ اس کا ہوشیار چیلا بادشاہ بن گیا ہے، چنانچہ وہ سرحد پار کر کے کسی دوسرے ملک چلا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے پوری مستعدی اور دیانت داری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا گیا، کنویں اور تالاب غلاظت سے بھر دیے گئے، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا، نیک خدا ترس اور شریف لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ غرض ان دانش مندوں کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملی جنہوں نے ملک کی بھلائی کے لیے ایک بد فطرت انسان کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو عوامی رہنماؤں نے اس کے حسب و نسب معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سابق وزیر اعظم کی قیادت میں ایک وفد تلاش بسیار کے بعد بادشاہ کے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور فریاد کی
کہ خدا کے لیے ہمیں اس بلا سے نجات دلائیں۔ عمر رسیدہ درویش اپنے چیلے کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا تھا، مگر وفد کی گریہ وزاری نے اسے آمادہ کر لیا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اپنے مرشد کو دیکھتے ہی ماضی یاد کر لیا اور مروب ہو کر کہا، فضور مرشد، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف تمہاری رعایا کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے ہو جب بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ سب فانی ہے۔ اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ بادشاہ نے تلخی سے جواب دیا، دیکھیے قبلہ، آپ میری قوت برداشت کا امتحان نہ لیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں، ورنہ میں آپ پر ہاتھ ڈالنے سے بھی نہ ہچکچاتا۔ آپ مجھے جیب بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، مگر خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہے ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا کیا کرتے تھے، پھر آپ کی دعا قبول کیوں نہ ہوئی؟ قدرت نے مجھے بادشاہ کیوں بنایا؟ اگر ان لوگوں کے اعمال درست ہوتے اور قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت ہیں، انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں، اور قدرت نے ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنا پروگرام پورا کرتا رہوں گا۔ اگر قدرت کو ان کی گریہ وزاری پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نیک دل درویش نے جواب دیا، برخوردار، تو بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے تو میری عمر بھر کی دعائیں رائگاں نہ جاتیں۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے بجائے تمہارے سر پر تاج رکھا ہے، اس قابل نہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔